آپ ان صاحب کو سنیے، اس میں یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور خود کو یہ دین کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ طارق جمیل وہ کتا، وہ بہروپیہ مولوی جو 8 دن پہلے ابھی اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، جس نے آج تک کہا تھا تیجا حرام ہے، قبر اونچی بنانا حرام ہے، مزار بنانا حرام ہے، پھول ڈالنا قبروں پر شرک ہے، قرآن پڑھنا بالکل حرام ہے۔ جنت تو ایسے بانٹ رہا یہ مکار جھوٹا آدمی، اس کے بیٹے نے ابھی اپنے آپ کو گولی ماری، سناؤں گا آپ نے، نیوز میں چل رہا ہے، خوب نوٹنکی کر رہا ہے، پوری زندگی صبر کی تلقین کیا، اور ابھی ایسا بے صبرا ہو گیا کہ رونے کی ویڈیو، غم میں بیٹھا ویڈیو، سوائے غم کے کچھ دکھ ہی نہیں رہا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے الفاظ استعمال کرنا، گالی دینا یہ منافق کی علامت ہے۔ نبی نے آگے یہ بھی فرمایا، من سلم المسلمون من لسانی ویدہ، مسلمان تو ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ بندہ خود کو دین کا ذمہ دار سمجھ رہا ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بیٹے عاصم جمیل صاحب انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس پر مولانا صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم قرآن خوانی کریں گے، اور پھر مولانا صاحب کے جو بیٹے عاصم جمیل صاحب ہیں ان کی قبر پر پھول ڈالے گئے، مولانا صاحب کے گھر والوں نے ڈالے یا کسی اور نے ڈالیں۔ اس پر یہ بندہ مولانا صاحب کو گالیاں دے رہا ہے۔ اگر مولانا صاحب سے غلطی ہوئی ہے تو آپ ان کی اصلاح فرمائیں، گالیاں تو نہیں دے سکتے نا، ایک مسلمان کو گالی دے۔ اب ذرا سوچے، ہزاروں کے مجمع میں بیٹھا ہوا بندہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے، پگڑی ہے، اصلاح فرمائے لوگوں کو، وہ دوسرے عالم دین کو گالی دے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ بندہ، وہ عالم دین جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ عالم دین جس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس جماعت کے افراد آج تک کہہ رہے تھے کہ پھول ڈالنا جائز نہیں ہے، قرآن خوانی جائز نہیں ہے، دیکھو آج ان کے ایک بندے نے کیا ہے، اس پر اس بندے کو گالیاں دے رہے۔ حالانکہ اس بندے نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمل کیا ہے وہ تو یہ جائز سمجھتے ہیں، ان کو تو خوش ہونا چاہیے، مولانا صاحب کو گلے لگانا چاہیے کہ مولانا صاحب نے عمل کیا، ہم بھی کر رہے تھے، لیکن اس پر یہ گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی جہالت ہے اور بد اخلاقی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھول ڈالنا تو جائز نہیں ہے، قرآن خوانی مجموع اعتبار سے قرآن خوانی کرنا یہ بھی بدعت ہے، جائز نہیں ہے، یہ مولانا صاحب کا اپنا عمل ہے۔ اس میں یہ ہوتا کہ اگر آپ یقینی طور پر دین کی تبلیغ کرتے اخلاص کے ساتھ تو آپ دعا کرتے ان سے یہ عمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، یہ غلطی ان کی معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے دعا کریں کہ ایسی غلطی نہ ہو، مولانا صاحب کی اصلاح فرمائے۔ لیکن اس پر آپ مولانا صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے ایک اور عالم کا سنا تھا، وہ جو بریلی طبقے کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ خبیث بدترین الفاظ، کمینہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے مولانا صاحب کے لیے۔ یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ صرف ایک دو بندے نہیں، کافی بندے ہیں جو برا بلا کہہ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ دیکھو اگر اختلاف ہے، اختلاف رحمت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا، آپ اسے کہہ دیکھو یہ جائز نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، یا اگر کوئی آپ کے خلاف بول رہا، آپ بولے نہیں یہ جائز ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن آپ گالیاں دے رہے ہیں، برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، اور خود کو دین کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ نبی جس اخلاق کو لے کر آئے تھے وہ تو آپ میں ہے ہی نہیں، پھر کس طور پر کون سا دین آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ یہ جہالت ہے۔ عوام الناس سے بھی گزارش ہے، اس طور پر افرادوں کو ممبر پر نہ چڑھائیں، ان کو نہ سنیں، کیونکہ یہ بد اخلاق ہے، ان کو تو ابھی خود دین کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس وجہ سے ان افرادوں سے دور رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رانگ نمبر، یہ افراد رانگ نمبر ہے جو آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔